احمد ویسا میں تو حیران ہوں کہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، ان کو یہ اگریمنٹ ماننا پڑے گا. آپ کی پارٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ پاکستان اس کانٹیکس کے اوپر جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کی پارٹی اس طرح کے پروٹیسٹ کیوں کر رہی ہے؟ مطلب اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے جب پاکستان نے ایک بڑا اچھا مائل سٹون اچیو کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تعریف کر رہا ہے، سب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی، اور آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے 20 پوائنٹس میں؟ پریکٹیکل ہے یہ امن کے لیے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ یہ بڑی سینسٹیو سچویشن ہے وہاں پر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ٹرمپ جو ہے جس کنڈیشن میں آ کے اس وقت جو اصل میں مڈل ایسٹ کی پوزیشن میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ایک دم سے، جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ان ایکسپیکٹڈ جو وہاں پہ ایونٹ ہوا تھا نا، وہ ایران اور اسرائیل کی وار تھی. جی، ایران اسرائیل کی وار نے سچویشن کو پہلی دفعہ اسرائیل کو پٹ اسرائیل انڈر تھریٹ، کہ اسرائیل کی جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور سارے سسٹم جو ہیں وہ نکارہ بن گئے اس حد تک جو وچ دے نیور ایکسپیکٹڈ. جتنا ان کو سپورٹ ملی ہوئی تھی، چاہے ایران کا بہت نقصان ہوا اس کے اندر، لیکن ایران ایک ایسا ملک جو کھڑا رہا اور اس نے اٹیک کیا. اب اس کے بعد انہوں نے جو قطر کے اوپر کیا، اب یہاں سے یہ ہوا کہ جتنے مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں وہ انڈر تھریٹ بھی آ گئے اور سینس آف انسیکیورٹی بڑھ گئی ان کے اندر بہت زیادہ. اب وہ سینس آف انسیکیورٹی جو بڑھی تو وہ دیٹ ہیز گون ٹو دی ڈس ایڈوانٹیج آف اسرائیل وہاں پہ. ورنہ آپ نے دیکھا ابھی 3 دن پہلے جب یہ ریکوزیشن، یہ جو ریزولوشن جو ہے یو این او میں پٹ ہو رہا تھا وہاں پہ سیز فائر کرنے کا، اور وہاں پہ ان کے ڈاکٹرز اور میڈیسنز کا اور دوائیوں کا لیے، اس کو بھی امریکہ نے پھر ویٹو کیا اس کو. آپ کے سامنے ہے یہ بات. اس لیے وہاں پہ کتنا کیئرلیسلی امریکہ اس کو ڈیل کرتا رہا ہے. اچھا ہے، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، اس کو مان لینا چاہیے. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ سیز فائر کر کے اس ایگریمنٹ کو نیگوسیشن میں اسرائیل کے ٹیم کو بھی بٹھائیں، یہ بھی بیٹھیں، اور جب تک ایک یہ انٹرم ایگریمنٹ نہ بنے، یہ ایبسولوٹ ایگریمنٹ کی شکل میں جب تک نہیں آتا، جب تک وہاں سیز فائر کمپلیٹ ہو، تاکہ دنیا ڈیمانسٹریشن دیکھے کہ اسرائیل جو ہے سنسیئرٹی ہیز ایکٹڈ سم تھنگ. یہ اگر آپ نے، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ دا موسٹ انسکروپلل، وہ ایک انسکروپل ہے ایٹیٹیوڈ اسرائیل کا، وہ کسی وقت بھی اپنے بات سے پھر جائے گا جب تک کہ ایک ایبسولوٹ نہیں ہوگا، جس میں گارنٹی نہیں ہوگی ٹرمپ کی بھی اور باقی تمام جو ہے. اور ٹونی بلیئر وغیرہ جو ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ماس ڈسٹرکشن کا مطلب جھوٹا بنا کے انہوں نے وہاں دے دیا تھا، آپ کو یاد ہے عراق میں. یہ تو ان کا تو کوئی دین امان ہی نہیں. آپ کے خیال میں یہ جو مسلمان کنٹریز کی فورس آ رہی ہے وہاں پہ، یا عرب فورس کھڑی ہو، یا وہ ٹھیک ہے؟ وہ اسٹیبلٹی فیکٹر کے لیے نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو کانفیڈنس لینا چاہیے وہ ممالک جنہوں نے ویسٹرن کنٹریز کے اور آسٹریلیا نے جنہوں نے فلسطین کی اسٹیٹ کو جو ریکگنائز کیا، ان کو بھی ان کانفیڈنس لیں تاکہ ان کی فورسز بھی وہاں پہ آئیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی، آپ تو کچھ اور ٹاک کر رہے ہیں اور آپ بڑی زبردست ٹاک کر رہے ہیں اور آپ ایک پریکٹیکل بات کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے جو آج جس طرح قومی اسمبلی سے بائیک آؤٹ کیا، اور جس طرح باہر وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک طرح کا سیڈ ڈال رہے ہیں نا، ہیٹریٹ کا تو نہیں کہوں گا، سیمی ہیٹریٹ کہہ لیں کہ جی گورنمنٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. بھئی کس نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے؟ تو کوئی بھی نہیں جا رہا اس ایگریمنٹ کے تحت. نہیں، میرا خیال میں دیکھیں وہ پارٹی کا جو ہے اسمبلی کا بائیک آؤٹ کرنا یا سیشن سے اٹھ کے نکل جانا، اس کا کوئی اور دیر آر 100 ریزن. جس طرح ابھی آج میں دیکھ رہا تھا پیپل پارٹی والے اٹھ کے بائیک آؤٹ کر گئے تھے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پالیٹکس ہے. نہیں سر، وہ اسرائیل میں کیا انہوں نے، آؤٹ آف کوشچن ہے، میں نہیں سمجھتا. سنیے، میں آپ کو میری بات سنیے، لیکن یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پاکستان کر لے گا یا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستانی قوم کے اگینسٹ جو ہے کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ ہاتھ میں ایٹم بم بھی لے کے کھڑا ہو جانا کہ میں قوم کو مار دوں گا، تو وہ بھی حرکت یہ نہیں کر سکتا. دیکھو نا، یہ پاسبل نہیں ہے. اب بات یہ ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے جو دیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ ٹرمپ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے اور وہ یہاں مڈل ایسٹ سے باہر نکلا، یہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری ریسورسز، آئل اینڈ گیس کے جو ریسورسز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں،
اور ٹرمپ وہ جگہ جو ہے جو ود دی فال آف سوویت یونین جو ان کا وہاں پہ امبریلا اس نے انڈر یو ایس امبریلا اس نے اس علاقے کو سارے کو رکھا اپنے, تو وہاں پہ وہ نکلے گا نہیں باہر. اب وہ نکلا آتا ہے نا تو ویکیوم کریٹ ہو جائے گا, چائنا فل کرے گا فوراً اس ویکیوم کو, اور وہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے یہ ایگریمنٹ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے جس طرح سے ابھی ٹینٹیٹو پوزیشن کے اندر سیز فائر کی شکل نکل آتی ہے اور وہاں پہ ان کو خوراک کا جو ہے ان کی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ بڑے پازیٹیو سٹیپ ہیں, اور یہ سٹیپ ہیں ون آفٹر دی ادر جو ہے لیڈنگ ٹو ورڈز سکسیس, یہ ہونے چاہیے. لیکن یہ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی گنجائش نہ رہے کہ وہ ڈیفائی کر کے دوبارہ سے بیک ٹو زیرو ون پوزیشن کے اوپر آ جائے, اور وہ خطرناک ہے ہمارے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, مسلمانوں کے لیے. تو یہ آسپیکٹ ہیں کیونکہ ابھی یہ ساری بات ان بگننگ ہے. ان باتوں کو جو ہے بڑا سیریسلی نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر احتیاط کر کے اس کو آگے سٹیپ لینا چاہیے. یہ میں اس میں خاص طور پہ جو میں کہے گا سر اویس صاحب کا پوائنٹ آ گیا.